آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضرات، بڑا خوبصورت بیان ہم نے سنا ہے. میری اللہ سے درخواست ہے کہ اس پہ اللہ میں عمل کرنا نصیب فرمائے. میں نے جو بات شروع کی ہے وہ رب العالمین نے فرمایا ہے رسالت امام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ آنکھیں نہ بند کرنا، حضرت پکا نہیں بند کرنا، نیندر ہوگی وجہ کئی دفعہ آگے نہ بندہ سروز نہ رسنا تو وہ ذرا بڑے کو تکلیف ہوتی ہے. آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے، وجد میں نہیں آنا اور دروازے نہیں کھٹکانے. چھوٹا درویش کو گزرے تو ذرا قابو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ رہنمائی کرتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، پیش کر کے امت کے سامنے کوئی نمونہ پیش کرتے ہیں، ان تمام کا تعلق صراط مستقیم کے ساتھ اسی کا راستہ ہے. اللہ طول وہ جنت فردوس کو جانے والا، نعمتوں والے باغات میں جانے والا راستہ ہے. جناب شیخ نے 5 باتیں فرمائی ہیں تو میرا بھی جی چاہا ہے کہ میں بھی 5 کے حوالے سے ہی بات کروں اور اسی ہی بات کی تکمیل اور وضاحت کے لیے چونکہ استاد تو استاد ہی ہوتے ہیں کہ مریڑے بندے پھر ہر ایک بابو ہے، پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ کھینچنا پڑتا. نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ہے. جس دن یہ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ وہ رجسٹر پیش کیے جائیں گے اور وہاں اللہ یہ بھی فرمایا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. بیلیا یہ تیرا ریکارڈ ہے، اس کو پڑھ لے، کسی اور محاسب کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ہی پڑھتا جائے گا اور جانتا جائے گا فلاں موقع پر میں نے یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، یہ میں نے چھیڑ چھاڑ کی تھی، یا جو بھی خیر شر اس کے اندر درج ہوگا. یہ منظر پیش ہونے سے پہلے امام الانبیاء کے ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے 5 ہی سوال کریں. وہ 5 سوال کریں. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا بیلیا، ان بیلیوں میں صدر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، کھنڈوٹے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہوں گے. اور اللہ فرمائے گا پہلا سوال ہے تو نے عمر کہاں گزاری. ساری زندگی کے بارے میں سوال ہے. یہ تو 2 دن کی بات ہو رہی ہے. ساری زندگی کے بارے میں یہ بتانا کہ میں نے 2 سال پہلے مغرب وقت کیا بولا تھا، کیا کھایا تھا، میں نے 3 سال پہلے بیوی سے کیا بات کی، 6 سال پہلے میں ابے کو کیا جواب دیا تھا، 10 سال پہلے ماں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کی تھی. یہ سب کچھ وہاں سوال کے ذریعے بتانا پڑے. بڑا اوکھا معاملہ ہے. اور اس سوال رسالت امام نے فرمایا اللہ سوال کریں گے، درمیان میں ترجمان کو نہیں ہوگا، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی ترجمان، نہ کوئی سفیر، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سرپرست. اللہ نے سوال کرنا تو لوگوں نے جواب دیا. اس پر ہم غور کریں. میں بھی دوسرا سوال ہے کہ تو نے جوانی کہاں گزاری. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، گن گن کی کسان یہ تصویر کے گانے، دل مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی. جوانی کا ایک زمانہ ہوتا ہے بڑا عجیب، بچپن اور ہوتا ہے، جوانی کی ٹھاٹھ اور ہوتی ہے، بڑھاپے کا اور ایک طریقہ ہوتا ہے. پہلے زندگی کے بارے میں سوال، ساری عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. تو اس میں تو لمحہ فکری آ جاتے ہیں، اگر آتے ہیں کیسے گزاری ہے، کس کے ساتھ گزاری ہے، کس کس محفل میں گزاری ہے اور کیا کرتے ہوئے گزاری ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تیرے پاس مال اتنا ہے کہاں سے آیا. زمین بیچا، ایمان بیچا،
جسم دیکھا جسم پہ اپنی مرضی کی، میرا جسم میری مرضی، جسم تیرا مرضی تیری، پیدا کرنے والا کوئی، بنانے والا کوئی، تشکیل بنانے والا تیری شکل و صورت کوئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس ورکشاپ میں تیرا وجود بنا، توجہ کرنا، جس ورکشاپ میں تیرا وجود بنایا گیا اس ورکشاپ کا مین گیٹ بند ہوتا ہے، باہر سے اندر کوئی شے نہیں سپلائی کی جاتی۔ بات سمجھ رہے؟ وہ ماں کا رحم ہے، ایک بوند چھوٹی سی، تو اس کے بعد مین گیٹ بند ہو گیا۔ میڈیکل رپورٹیں ساری موجود ہیں، اندازہ فرمائیں کہ اندر پھر کیا کچھ بن رہا ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں، جوڑ بن رہے ہیں، اور اکھان بن رہا ہے، ہڈیاں بن رہی ہیں، جوڑ بن رہے ہیں، بال بن رہے ہیں، کڈنیاں بن رہی ہیں، ہارٹ بن رہا ہے، اور کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ مارے جا رہے ہیں، کانوں کے سوراخ، یہ کیسے خوبصورت کٹ لگے ہوئے ہیں جس کا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ شرم آنی چاہیے بندے کو، میرا جسے میری مرضی، تیرے چاچے نے بنایا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن۔ کوئی مصور، حضرت توجہ کرے، دنیا کے بڑے بڑے ڈیزائنر، بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریاں ہولڈر دنیا کے اندر موجود ہیں، ایک پانی تالاب، پانی کا تالاب، کوئی جوہر، کوئی ندی نالا، پانی کی سطح کے اوپر کسی کا بولو کہ کوئی تصویر بنا کے دکھا دے، پورے ڈیم کے اوپر کوئی نقشہ، کسی بندے کا، کسی کتے بلے کا، کسی درخت کا، کوئی شجر حجر بنائے، ساری دنیا فارغ نہیں بنا سکتی۔ میرا رب ایسا شاندار مصور ہے کہ پانی کی ایک بوند سے تیرے کتنے ڈیزائن بنائے، سب کی نوزیاں بھی ہیں، ان کے پیشانیاں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، کٹ بھی ہیں، لیکن اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا لطیف، خبیر، قدیر اور اعلیٰ کل شیء قدیر کہ جس نے کسی کا ڈیزائن ملنے نہیں دیا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، آج ساری دنیا کا کفر جانتا ہے کہ ہر پورا جو ہے اس کا ڈیزائن الگ الگ ہے، 5 پورے 5 کا الگ، اس ہاتھ کے الگ، پاؤں کے الگ، دونوں پاؤں کے، ہر بندے کے، کافر مسلمان مولوی سب فارغ۔ اللہ نے تبصرہ کیا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ کو کن ٹوٹا قسم کا، باغی قسم کا شخص یہ سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا ہم اس کو مٹی میں بوسیدہ کر کے، اس کی ہڈیاں، اس کا وجود، گوشت پوشت سارا زمین کر کے، میڈیا بیٹ کر کے، وہ سمجھتا ہے شاید ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ رب العالمین فرمائیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم اتنے قادر ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان اللہ فعال لما یرید۔ ہم اتنا قدیر، اتنا کرو ہوں، اور میری اتنی کاراگری ہے، ڈیزائنر اتنا بڑا ہوں کہ میں تیری انگلیوں کے پوروں کا ڈیزائن بھی وہی بناؤں گا جو میں نے پہلے دن بنایا۔ اربوں کی تعداد میں دنیا موجود ہے، اور اربوں کی تعداد میں برکت گئے ہیں، اللہ تعداد میں نہیں دنیا آئے گی۔ ایک ایک پورے کا ڈیزائن بنانا اور یاد رکھنا کس علیم قدیر کا یہ بابا تو ہمارے بندے ایک سے بیٹھے ہوئے، میں ایک چھوٹی سی بڑی اجازت بزرگ بیٹا ہے، بڑا پارا بزرگ، کسی کی ڈیوٹی لگا کہ جناب ذرا کہیں گے بتاؤ تیری داڑھی کے بال کے داڑھی کھچا کھچا کے نہ پٹا پٹا کے ختم تو کرا دے گا، لیکن والا کی گنتی پوری کوئی نہیں۔ جی سارے جسم کے والا کی ڈیوٹی لگ گئی، جس شہر دے وال نہیں کہ اللہ تو چانگا مانگا جتنے علاقے ہیں سب کے آپ نے بال کے ان کے بتانے ہیں، ہو جائے گا کام کیا مشکل لیکن اگر ہم آپ یہ ساری دنیا کو چھوڑیں، ہمارے ملک کا صرف 1 ایکڑ سرسوں جب اس کا کھلیان بنتا ہے تو اس میں علماء لگ جائیں، قرآن لگ جائیں، حافظ، قاری، مولوی، مویش، وزیر، کبیر، صدر سارے لگ جائیں،
اور کہا جائے جی سرسوں کے کھیت کے دانوں کی گنتی کرو، کرے گا؟ اور صرف سرسوں نہیں، اس میں چاول بھی آئیں گے، گندم بھی آئے گی، اس میں جناب وہ رائی کے دانے بھی آئیں گے، نہ جانے کتنی مخلوق اللہ نے بنا دی تیرے لیے اناج کے لیے بنائے۔ تمام کی تعداد کو 1 ایکڑ 2 ایکڑ نہیں، پورے ملک پوری دنیا کا کون گنے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میں اتنا علیم ہوں، میں جانتا ہوں جب سے میں نے دنیا پیدا کی ہے وہ پانی کے قطرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، جو میں نے خلیال بنایا اس کی تعداد کتنی ہے، میرا مقابلہ کرتے ہو؟ کوٹی کوٹی کر کے سائیں توتی کو میرے مقابلے میں لاتے ہو، سائیں سہیلی سرکار کو میرے مقابلے میں لاتے ہو، حضرت سائیں دمنی علی سرکار کو میرے سامنے آتے ہو، شرم کر رہا ہوں۔ یہ پوچھا جائے گا بتاؤ تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ زمیر بیچا ایک ٹوٹکا سنا دے، یہ میرے ذمہ لگ گیا۔ ایک بندہ چودھری بازار حسن میں گیا، وہاں جو اس نے اٹھے مٹی کی، اب اس کا اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا، یہ مجھے تھانے دار نے بتایا، کیس تھانے میں جا دیا، فیصلہ قسم پہ آ گیا، بیوی کہتی ہے میں قسم چوک بازار حسن میں امام قسم یہ اٹھاتی ہے مجھے اپنی روزی دے رڈے کی قسم، یہ وہ بیوی ہیں جو میرا جسے میری بندی، روزی اور روزی کا اڈا، جسم فروشی، زمین فروشی، ایمان فروشی کا اڈا، اور اس کی قسم اٹھا سکتا، وہ اس کی قسم اٹھا رہی ہے، ادھر جنے چودھری ایک دودھ کی قسم تے پوتر کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے دودھ پوتر کی قسم تے دکاندار کلمے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں شرم کرنی چاہیے، یہ ایمان کے سودے، بے حیائی کے سودے اور جسم فروشی کے سودے کر کے تو پیسے کمائے، اللہ بولے پیسے آئے گی یہ 70-80 کروڑ لے کر زمین فروخت کے ووٹ دیا ہے، بتا جناب جسم فروخت کر کے بے حیائی کر کے ایمان کو اداردار کر کے پورے وہاں سے پیسے کمائے، آپ بتا تیرے پاس پیسے آئے کہاں سے؟ اگلا سوال یہ کہ پیسے خرچ کہاں سے؟ شراب پہ، گاڑی پہ، جو معاملات ہیں، کہاں تو نے پیسے خرچ کیے؟ آخری سوال یہ ہے جو تو نے درس سورے علم پڑھایا جانا تو پھر عمل کیا کرتا؟ جو تو نے جانا تھا اس کے بعد تو نے اس کے مطابق عمل کیا کیا؟ یہ 5 سوال ہیں، شاید میں 2-3 بار دہرایا، میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال زندگی کے بارے، عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال پیسے کہاں سے آئے، چوتھا سوال پیسے خرچ کہاں کیے، آخری سوال یہ ہے کہ بتاؤ یہ سارے مسائل، دلائل، دروس، خطبے سننے کے بعد عمل کتنا کیا؟ یہ ہیں سوال۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے یا اس کی تیاری کے لیے میں نے 5 باتیں وہ بھی حدیث مصطفیٰ میں ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے آپ کی طرف۔ امام الانبیاء نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا والوں سنو، 5 چیزیں پیدا ہونے یا واقع ہونے سے پہلے 5 کو یاد رکھا، تو گھر 5 سے شروع ہوئی تو پھر 5 ہی چلانا چاہیے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق والنسرا۔ ایتھے جڑے بےمان کتب نے وہ بھی ہیں 5 دن ایک نارا حیدری، وہ بھی 5 سے شروع کریں، 5 دن ایک نارا آخر سے حیدری ہے، یہ سب جہالتوں کا درس ہے۔ تو رسالت باب نے فرمایا سن لے گئی شبابہ کا، اپنی جوانی کو یاد رکھ قبل حرم، بوڑھا ہونے سے پہلے جوانیوں کو یاد رکھو، کیا مطلب؟ قدر کر، جوانی کی قدر کر بوڑھا ہونے سے پہلے۔ امام الانبیاء نے ارشاد صحت اللہ قبل سقم کا، تندرست کی قدر کر بیمار ہونے سے پہلے، مورے کی تکلیف ہونے سے پہلے، شوگر کا مریض ہونے سے پہلے، ہارٹ کا مریض، بلڈ پریشر کا مرض آنے سے پہلے اپنی صحت مندی کی قدر کر لو، پھر بیماروں سے پوچھو وہ کتنے مجبور معلوم ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تیسری بات فرمائی توجہ دی کہ یہ واقعی نہ قبل فقر کا، جو 4 پیسے کوٹیاں تیرے پاس ہیں، پیسہ تباہ ہے اور فقیر کنگال ہو جانے سے پہلے اس کی قدر کر۔
اگلی بات ارشاد فرمائی چوتھے نمبر کی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کی قدر کر لو مشغول و ذہن ہو جانے سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مصروف ہو جاؤ کہ تمہیں فرصت ہی گزر نہ دے۔ فرصت کی گھڑیوں کی قدر کر لو مصروف ہونے سے پہلے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ایک خوبصورت بات فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کر لو فوت ہونے سے پہلے۔ اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اس پر میں نہیں کرتا ہوں، وہی وجہ ہے کہ ایک کاروبار ساری جگہ نہیں کرتے ہیں، جمعہ بھی پڑھایا بات نکاح بھی پڑھایا، ایک اور بھی کام کیا ہے، ایک اور بھی کیا ہے۔ آمین۔ سن لو، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ شاعر بھی کہتے ہیں، عرب لوگ جانتے ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے میرے دائیں میں پریشر بہت چل گیا، کرسی لگی، کیا کہا؟ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ اور ابن آدم جہانا گل سن، جس نے تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، اور تیرے دائیں بائیں لوگ ہنسنے سے مسکرا رہے، پوتا ہے دوتا ہے، جو رشتہ داری ہے۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا۔ اور بیٹیا زندگی میں ایسی کوشش کر، فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، جس دن وہ تیری موت کا دن آئے وہ روتے رہیں تو مسکراتا ہوا رحمان کے پاس جائے، اور اللہ کی طرف سے بات آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کمائی کا بھائی، یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب۔ اور کہتے ہیں لکھنے والا کاتب جو ہے اس کی لکھائی اتنے صدیاں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لکھنے والا مٹی ہو چکا ہوتا ہے، وہ مرکب چکا ہوتا ہے۔ کوشش کر، فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا۔ میری اللہ سے دعا ہے اس چھوٹے سے مختصر اس خطاب کو، اس واعظ کو، درس کو اللہ مجھے بھی یاد رکھنا، آپ کو بھی یاد رکھنا، عمل کرنا نصیب فرمائے۔ زندگی کی قدر کرو، یعنی حیاتی کی قدر کرو، صحت مندی کی قدر کرو، مالداری کی قدر کرو، فراغت کی قدر کرو۔ موقع اللہ پاک نے دیا ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہی سارا کچھ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ان اداؤں کو ادا کرنے کے لیے امام الانبیاء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم غور فرمائیں تاکہ ہماری دین و دنیا خوبصورت اور بہتر ہو سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق فرمائے، اور ہمارے بھائی کو بھی اللہ توفیق دے۔ شیخ تشریف لائے ہیں، شیخ مالک صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں بھی اس کی حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ پریشانیاں دور فرمائے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کرونے، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں، تباہیاں، ان سب سے اللہ تعالیٰ اللہم ربنا لا تہلکنا بعذابک، اللہم انت، اے اللہ تو ہمارا کارساز ہے، ہمیں اپنی ہلاکتوں، اپنے غضب سے ناراضگی ہلاک نہ کرنا۔ وعافنا قبل ذلك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اغفر حوبنا وذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم احفظنا كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔